الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین سید المرسلین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ الْكَافِرِينَ الْمُنَافِقِينَ الْحَاسِدِينَ الْغَاصِبِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُنَافِقِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ حق سبحانہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات۔ بھائی تھوڑی آواز کھلے آئے تو ایک کو گھٹا ہوئے آئے آواز کھلے گھٹائے۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں میں گزارش کروں گا تھوڑا ایک ایک قدم نام مولا آگے چلتے آئیے، درود پڑھتے آئیے اور ایک ایک قدم آگے آ جائیے۔ بھائی میں منت کروں گا ایک ایک قدم آگے آ جائیے تاکہ مجلس کا ایک منظم ماحول بن جائے۔ ایک صلوات تلاوت فرمائیے گا۔ بھائی سامنے آ جائیے، مہربانی ہوگی۔ آپ کے اور میرے 8ویں تاجدار ولایت فرماتے ہیں ہمارا وہ شیعہ جو اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں ادا کر سکتا اسے چاہیے ہماری ذات کے اوپر بلند درود پڑھا کرے۔ کوشش کیجئے کہ کیسی صلوات بھی پڑھیے کہ جس کی آواز امام بارگاہ سے باہر تک جانی چاہیے۔ اجازت ہے جی ذکر شروع کیا جائے۔ نہایت ہی قابل صد احترام بزرگ نوجوان برادران ایمان سادات و غیر سادات کا نمائندہ مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میرا دل ہے کہ میں آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر شام کی فتح پڑھوں، کیونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ منسوب ہیں چہلم امام حسین علیہ السلام سے، لیکن ان دنوں کے اندر کربلا بچ چکی ہے، ان دنوں کے اندر دین بچ چکا ہے، ان دنوں کے اندر حسینیت بچانی ہے۔ توجہ کیجئے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے گا۔ میں نے کہا کربلا بچ چکا ہے، دین بچ چکا ہے، نماز بچ چکی ہے، ان دنوں میں دین کو حسین بچا چکے ہیں، اب کسی کردار کی ضرورت ہے جو حسین کو بچائے۔ کوشش کیجئے گا، کیونکہ یہ ہمارے ممبر کی کمزوری رہی ہے کہ ہمارے ممبر پہ ہمارے چوتھے امام کے فضائل پڑھے نہیں گئے، تو میں نے چونکہ پڑھنی ہے شام کی فتح تو میں نے پڑھنے ہیں چوتھے مولا کے فضائل۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں تعارف میں کہ کون ہے سجاد، کس عظمت کا مالک ہے سجاد، کس اہمیت کا حامل ہے سجاد۔ تو میں پہلا جملہ 15 چک والوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ زمانے والوں زمانے والوں اہمیت سجاد کو سمجھو۔ میں کہہ رہا ہوں سجاد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، ساجد بھی کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، لیکن فرق کیا ہے سجاد میں اور سید سجاد میں اور ساجد میں؟ فرق کیا ہے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں جو پاک جگہ کو دیکھ کے سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں، اور جس کا کیا ہوا سجدہ جگہ کو پاک کر دے اسے سجاد کہتے ہیں۔ پچھلا محلہ شریک ہونا، جو صرف پاک جگہ دیکھ کے سجدہ کرے وہ ساجد ہوتا ہے، اور جس کا کیا ہوا سجدہ جگہ کو پاک کر دے اسے سجاد کہتے ہیں۔ 3 سجدے ہمارے مذہب اسلام میں مشہور ہوئے۔ پہلا سجدہ مسجد نبوی کے اندر محمد مصطفیٰ کا سجدہ، وہ سجدہ کہ نبی سجدے میں تھے اور پشت پہ حسین آ گئے۔ توجہ ہے میری جانب؟ نبی سجدے میں تھے اور پشت پہ حسین آ گئے۔ دوسرا سجدہ 19 رمضان کو کوفے کی مسجد میں علی کا سجدہ، وہ سجدہ کہ جس سجدے کے بعد حصارے میں رہنے والی انسانیت میں کسی نے یہ کہا ہو فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ بولیے میرے ساتھ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔
تیسرا سجدہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ کریم کربلا کا سجدہ کہ جس سجدے نے قیامت تک کی انسانیت کو دین کے بچنے کا تحفہ دے دیا۔ لیکن میں نے کہا ہے پہلا سجدہ محمد مصطفیٰ کا سجدہ، دوسرا سجدہ علی مرتضیٰ کا سجدہ، تیسرا سجدہ کریم کربلا کا سجدہ۔ لیکن ان تین سجدوں کے بعد جو خود کو سید سجاد کہلوائے اسے سجاد کہتے ہیں۔ کوشش کیجئے تھوڑا تھوڑا بولیے میرے ساتھ۔ کسی نے آپ کے اور میرے مولا امام جعفر صادق سے پوچھا تھا، مولا منافق کی پہچان کیا ہے؟ مولا نے فرمایا تھا اگر خالص منافق دیکھنا ہو تو جہاں پہ ہماری مجلس ہو اس مجلس میں چلے آنا، دیکھنا جب ذاکر ہماری فضیلت پڑھے، ہمارا فضائل پڑھے، پھر مجمع کی طرف نظر دوڑانا، جو ہماری فضیلت سن کے سمجھ کے پھر خاموش ہو جائے، سمجھ لینا منافق ہے۔ اب کس بندے کی مرضی کہ وہ بولے یا نہ بولے۔ سرکار عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ 2 کلو کا سر ہلانے کی بجائے 2 انچ کی زبان ہلا لے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم؟ آئیے ذرا کچھ دیر کے لیے شام کے دربار میں چلیں۔ آج تک آپ نے اس چیز کو مصائب میں سنا ہے، آئیے اس چیز کو پڑھتے ہیں فضائل کے اندر۔ شام کے اندر تھوڑا سا میں نے تمہید کرنی ہے۔ 700 شہروں سے قلمکاروں کو، رپورٹروں کو، مورخین کو، مصنفین کو بلوایا گیا اور 700 کرسی یزید نے اپنے دربار کے اندر لگوائی، اور یزید 2 سازشیں لے کے آیا ہے۔ 2 کام یزید نے کرنے ہیں کہ ان 700 بندوں کو یزید نے کہنا ہے کہ مجھے خلیفہ رسول لکھنا ہے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین کو باغی لکھنا ہے۔ پہلا پلان یزید کا یہ ہے، پہلا منصوبہ یہ ہے۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ فرمایا دوسرا یہ کرنا ہے کہ جو محمد نے حلال کیا ہے اسے حرام کرنا ہے، اور جو محمد نے حرام کیا ہے اسے حلال کرنا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ 2 منصوبے دے کے یزید نے 700 بندہ بٹھایا، بھرا ہوا دربار، وزیر بیٹھے ہیں، مشیر بیٹھے ہیں، قلمکار بیٹھے ہیں، مورخ بیٹھے ہیں، مصنف بیٹھے ہیں، راوی بیٹھے ہیں، رپورٹر بیٹھے ہیں۔ ان 700 کرسی نشینوں کے درمیان میں یزید نے اپنے درباری خطیب کو بلایا اور اس کے کان میں سمجھایا کہ میرے ممبر پہ چلا جا اور ممبر پہ جا کے ہمارے گھر کی فضیلت بیان کر، امیہ کے گھر کی تعریفیں بیان کر، اور آل محمد کے خلاف بکواس بند کر، مجھے خلیفہ رسول لکھ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین کو باغی لکھ۔ اب اس کا درباری خطیب منبر پہ آیا، جو ہی وہ گفتگو کرتا 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 اس مقام پہ پہنچا کہ وہ کسی طرح یزید کو خلیفہ رسول کہے، پھر 700 بندوں نے دیکھا کہ سجاد نے اپنی کڑیوں کو سمیٹا، اپنی بیڑیوں کو سمیٹا، اپنے زنجیروں کو سمیٹا، اپنے توق کو سنبھالا۔ سجاد نے اپنی کمر کو سیدھا کر کے درباری خطیب کو مخاطب کر کے سجاد نے فرمایا او جھوٹے اتر ہمارے منبر سے۔ آپ سلامت رہیے گا، اتر ہمارے منبر سے۔ اب میرا خاموش مجمع، کمال یہ نہیں کہ سجاد نے کہا اتر، کمال یہ ہے 700 بندے نے دیکھا وہ اتر بھی گیا۔ کمال یہ نہیں تھا اتر، کمال یہ ہے کہ وہ اتر بھی گیا۔ اب یہ حسن نے سیکھا کہاں سے؟ حسن نے کس کی سنت پہ عمل کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی کسی نے کسی کو منبر سے اتارا تھا؟ تو سجاد نے زندہ کیا ہے اپنے چچا حسن کی سنت کو۔ تاریخ لکھتی ہے حسن کہیں سے گزر رہے تھے تو کسی کا بیٹا تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، حسن سامنے سے گزرے، اس نے کوئی شرارت کی، شرارت کا کرنا تھا، حسن نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا ہمارے باپ کے منبر سے اتر غلام زادے۔ آپ سلامت رہیے، ہمارے باپ کے منبر سے اتر غلام زادے۔ اب وہ دوڑتا ہوا اپنے باپ کے پاس گیا، اس نے کہا بابا حکومت ہمارے پاس، تخت ہمارے پاس، تاج ہمارے پاس، کرسی ہمارے پاس، علی کے بیٹے نے پھر بھی مجھے غلام زادہ کہا ہے۔ اب باپ نے کہا اگر علی کے بیٹے نے کہا ہے پھر گھبرا نہیں، غصہ نہ کر، کاغذ بھی لے، قلم بھی لے، دوات بھی لے، جا کے حسن سے لکھوا کے لا۔ اس کا مطلب وہ خلیفہ جانتا تھا غلام کا بیٹا غلام ہوتا ہے، امام کا بیٹا امام۔
آپ سلامت رہیے جی۔ جو ہاتھ اٹھے ہیں امام زمانہ کے قدموں پہ مسو۔ غلام کا بیٹا غلام ہوتا ہے، امام کا بیٹا امام ہوتا ہے۔ اب اس نے کاغذ بھی لیا، قلم بھی لیا، دوات بھی لی۔ اب یہ حسن کے پیچھے پیچھے، جملہ سنیے گا، حسن آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے۔ حسن مدینے کے بازاروں میں، یہ بھی مدینے کے بازار میں۔ حسن شہر سے باہر، یہ بھی شہر سے باہر۔ حسن چلے ہیں نانے کی روزے کی طرف، یہ بھی چلا ہے پیچھے پیچھے۔ حسن نے نانا کے روزے کے سامنے آ کے کہا، نانا جاگ، جنہوں نے دیا نہیں تھا آج لے کے تیری قبر پہ آ گئے۔ آپ سلامت رہیے۔ اتر ہمارے باپ کے منبر سے۔ اچھا، زمانے نے لکھا ہے سجاد کا خطبہ، میں پڑھوں گا سجاد کا حملہ، کیونکہ زمانے نے کہا تھا سجاد نے جنگ کی نہیں کی۔ میں کہتا ہوں جس طرح سجاد لڑے ہیں زمانے میں کوئی لڑا ہی نہیں، جس طرح سجاد نے جہاد کیا ہے زمانے میں سے کسی نے کیا ہی نہیں۔ اب 700 بندوں نے دیکھا کہ وہ خطیب منبر سے اترا، اب سجاد آگے بڑھے۔ سجاد نے 700 بندوں کو مخاطب کر کے یزید کی طرف دیکھ کے کہا، یزید اگر تو کہے تو میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ کچھ بولوں؟ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، وہ منبر تھا۔ حسن کہہ رہے ہیں میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ کچھ بولوں، اس کا مطلب سجاد اوقات دکھا رہے ہیں کہ ہمارے حق پہ قبضہ کر کے اگر تم منبر پہ بیٹھ بھی جاؤ تو وہ منبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھیر ہوگا۔ کہا یزید تو جس تخت پہ بیٹھا ہے وہ تیرے باپ کا نہیں، حسین کے باپ کا ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ اب جو 700 بندہ لکھنے آیا تھا، یزید خلیفہ رسول ہے، انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا ابھی کچھ مت لکھنا، کہانی بدل رہی ہے، منظر بدل رہا ہے، منظر نامہ بدل رہا ہے۔ جو کچھ دیر پہلے بیمار لگ رہا تھا اب دیکھو مختار لگ رہا ہے۔ جو کچھ دیر پہلے بیمار لگ رہا تھا اب دیکھو بیمار مختار لگ رہا ہے، اور جو کرسی پہ بیٹھا ہے اب وہ بیمار لگ رہا ہے۔ اب 700 بندے نے کہا جانے دے۔ یزید کہتا ہے نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے کہا یزید تو نے ہمیں بتا دیا، ہم نے مان لیا کہ تو کربلا میں کسی کو مار کے آیا ہے، لیکن حق بنتا ہے سامنے والے کو بھی کہے، وہ بھی اپنی صفائی دے، وہ بھی کچھ بیان کرے۔ یزید کہتا ہے نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں جانے دو گے؟ کہتے تمہیں نہیں پتا اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے، اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے۔ انہوں نے کہا جانے دے۔ کہتے نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں جانے دے گا؟ کہتے تم نہیں جانتے یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، اگر یہ منبر پہ چلا گیا پھر تب تک اترے گا نہیں جب تک مجھے ذلیل نہ کر دے۔ توجہ، 700 بندوں نے کہا نہیں جانے دے، تو کہہ رہا ہے اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے۔ تو ہم نے سنا نہیں تھا کہ محمد بولتے کیسے تھے، ہم نے دیکھا نہیں تھا محمد چلتے کیسے ہیں، اب مرتا کیا نہ کرتا۔ یزید نے اجازت دی، سجاد منبر کی جانب بڑھے۔ سجاد نے پہلا قدم اٹھایا، 700 بندوں نے سجاد کے قدم کی طرف دیکھا اور کہا بالکل محمد ایسے ہی چلتے ہوں گے، ایسے ہی قدم اٹھاتے ہوں گے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ سجاد قیدی ہے، لگ رہا تھا پورا دربار سجاد کے قدموں کا قیدی ہے۔ اب سجاد منبر پہ آئے۔ اب آپ نے ساری زندگی منبر پہ مجلسیں سنی ہیں، آپ جانتے ہوں گے جو بھی پڑھنے والا منبر پہ آتا ہے وہ 2-4 منٹ سوچ کے آتا ہے کہ وہ کیا پڑھے گا، اس کے بعد ارادہ بدل جائے، سفارش آ جائے، کوئی برآمدگی آ جائے، موضوع بدل جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن 2-4 منٹ وہ یہ سوچ کے آتا ہے کہ وہ کیا پڑھے گا۔ اب ذرا سوچئے سجاد کیا پڑھیں گے، کیونکہ اگر تو سجاد کہیں میں علی کا پوتا ہوں تو اس دربار میں سارے علی کو دشمن ہیں، اگر کہیں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں تو بابے کے قتل کا فتویٰ یہی سے گیا ہے، سارے دربار کے اندر سجاد کے بابے کے قاتل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سوچئے کہ سجاد پڑھیں گے کیا، سجاد بولیں گے کیا۔ اب ذرا حکمت سجاد سننا۔ سجاد منبر پہ آئے، سجاد نے آ کے شام والوں کو مخاطب کر کے کہا او شام والو، اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں عطا کی۔ توجہ،
فرمایا سنو، اس نے علم ہمیں دیا، حلم ہمیں دیا، صحابت ہمیں دی، شجاعت ہمیں دی، فصاحت ہمیں دی، اور شریف ماؤں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا، پاکیزہ ماؤں کے بچوں کے دلوں کے اندر ہماری ولایت کو رکھا۔ فرمایا سنو شام والو، من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے ہے۔ اب 700 بندوں نے سر اٹھایا کہ باغی کہہ کے بلایا گیا تھا، یہ کہہ رہا ہے نبی مختار ان میں سے ہے۔ فرمایا سنو، من الجعفر طیار، جعفر طیار ہم میں سے ہے۔ اچھا، جس بندے نے ساری زندگی ماؤں کی گود سے لے کے آج تک جس بندے نے علی سنا ہے، اس بندے نے یقیناً علی کی شجاعت بھی سنی ہوگی۔ اور یاد رکھو، علی کی شجاعت میں جو علی کا حملہ ہوتا تھا، اس حملے کی کوالٹی یہ ہوتی تھی کہ کبھی کبھی تو کٹنے والے کو نہیں پتہ چلتا تھا علی نے کاٹا کہاں سے ہے، خود کٹنے والے کو ہی نہیں پتہ چلتا تھا میں کٹا کہاں سے ہوں۔ پھر گھوڑا ہلتا، جسم سرکتا، ہوا چلتی، جسم 2 حصوں میں تقسیم ہوتا، پھر پتہ چلتا کہ علی نے کاٹا کہاں سے ہے۔ اب یاد رکھیے گا، سجاد ہیں علی کے پوتے، سجاد نے یزید کو ایک ضرب لگانی ہے، اور کچھ دیر تک یزید کو پتہ ہی نہیں چلے گا سجاد نے کاٹا کہاں سے ہے۔ فرمایا سنو، من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے ہے، ومن الجعفر طیار، جعفر طیار ہم میں سے ہے، ومنا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے ہے۔ اب آ گیا وہ جملہ جو یزید کو درمیان میں سے کاٹ کے رکھ دے گا۔ فرمایا سنو شام والو، وَمِنَّا أَسَدُ الرَّسُولُ اللَّهِ، وَمِنَّا أَسَدُ الرَّسُولُ اللَّهِ، اللہ کا شیر، شہیدوں کا سردار حمزہ ہم میں سے ہے۔ اب 700 بندوں نے سر اٹھایا، کون حمزہ؟ وہ جو رسول کا چچا تھا۔ فرمایا بالکل صحیح پہچانا، وہی حمزہ جو شہیدوں کا سردار تھا، ہاں وہی حمزہ وہ جو جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ فرمایا وہی حمزہ جن کا ایک عورت نے کلیجہ چبایا تھا۔ فرمایا ہاں 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 وہی حمزہ۔ کہا کون تھی وہ عورت؟ سجاد کہتے ہیں ہندہ۔ 700 بندوں نے پوچھا ہندہ کون؟ سجاد نے گردن کو موڑ کے کہا اس یزید کی دادی۔ توجہ ہے سرکار؟ 700 بندوں نے کہا اور بتائیے کون ہے آپ؟ فرمایا سنو، انا بنو کعبہ و زمزم، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں۔ انا بنو صفا و مروہ، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں حجر اسود کا بیٹا ہوں۔ اب یہاں سے سید سجاد نے اپنے دادا علی کے فضائل کی جھڑی لگا دی۔ فرمایا او شام والو سنو، میں اس کا بیٹا ہوں جو کن کو فیکون کرتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کی مٹی کو گوندا تھا۔ بسم اللہ سے یہ تشریف رکھنا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بیعتیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں کے ساتھ جنگ کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی، میں اس کا بیٹا ہوں جو حبیب الاحباب ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو قطب الاقطاب ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو رازوں کا راز ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو انوار کا شجر ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو مہدی عصر ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو عیسیٰ زماں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو ناطق قرآن ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو حقیقی صلاۃ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو رکوع و آیات ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے میں آیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ماں کی کنیزی جنت سے آئی ہوئی حوروں نے کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی کنیزی فرشتوں نے کی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے لینے نبی آئے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے محمد کے ہاتھوں پہ توریت بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی، اور قرآن سے آنے سے پہلے قرآن کو بھی پڑھا۔ فرمایا سنو، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے جھولے میں اجدر کو چیر کے رکھ دیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابو جہل کا منہ پھیر کے
کے رکھ دیا. اور سنو اور چونکو, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دعوت ذوالعشیر میں محمد کی نصرت کا وعدہ کیا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جو خطرے کے بستر پہ مطمئن ہو کے سو گیا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کی امانتیں واپس کی تھی. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھ پہ اللہ نے بدر میں فتح دی تھی. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے احد میں ذوالفقار آئی. میں اس کا بیٹا ہوں جو خندق میں کل ایمان بنا. میں اس کا بیٹا ہوں جسے نبی نے کہا تھا یا علی تیری ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عمر ابن عبد الود کو مارا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھ پہ خیبر میں علم دے کے نبی نے بڑے بڑے مردوں کی مردانگی کی سند کو ختم کر دیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خیبر کا در اکھاڑا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مرحب کو پچھاڑا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا نکاح اللہ نے پڑھا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے آسمان شادی حال بنا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا نکاح خانہ اللہ بنا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی دہلیز پہ تارا کمی بن کے آیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سفر رسول بنا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی دلہن بطول بنی. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بچڑے حسنین بنے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا شاگرد جبریل بنا. 700 بندہ کرسیوں سے اٹھا, کہا اور بتائیے وہ کون ہے, آپ کون ہے؟ فرمایا سنو, میں نور اللہ کا بیٹا ہوں, میں عین اللہ کا بیٹا ہوں, میں نفس اللہ کا بیٹا ہوں, میں وجہ اللہ کا بیٹا ہوں, میں جنب اللہ کا بیٹا ہوں, میں لسان اللہ کا بیٹا ہوں, میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں, میں امام المتقین کا بیٹا ہوں, میں زین المواحدین کا بیٹا ہوں, میں لنگر آسمان و زمین کا بیٹا ہوں. 700 بندہ کرسی سے اٹھا. انہوں نے کہا اور بتائیے وہ کون تھا, آپ کون ہے؟ فرمایا بتاؤں گا لیکن پہلے یزید سے پوچھو جو کعبے میں پیدا ہوا وہ اس کا دادا تھا یا میرا دادا تھا؟